بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ اتوار کو خلیفہ معتصم باللہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جو ایک مسلمان باندی جو یہودی کے قبضے میں تھی اور وہ اس کو مارتا تھا، ظلم ڈھاتا تھا، اس کی فریاد پر اس کو چھڑانے کے لیے 40,000 کا لشکر لے کر بغداد سے 1 ماہ کی مسافت طے کر کے روم پہنچا۔ ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو تاریخ کے اندر مشہور و معروف ہے۔ خلیفہ ولید ابن عبد الملک کا زمانہ تھا، اور اس کے زمانے میں سری لنکا کے اندر کاروبار بہت زبردست ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے عرب مسلمان تاجر بھی وہاں آباد ہو گئے تھے۔ پھر رفتے رفتے مرد حضرات کا انتقال ہو گیا، کچھ رہ گئے، زیادہ تر عورتیں بچیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے وطن واپس جائیں۔ تو سری لنکا کا جو راجا تھا وہ بہت اپنی رعایا پر بہت مہربانی کرنے والا راجا تھا، اور خلافت اسلامیہ سے بھی دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں تو اس نے چند کشتیوں میں ان کی واپسی کا انتظام کیا تاکہ سمندر سے ہوتے ہوئے وہ بصرہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ ان کو وہاں سے روانہ کیا، اور کچھ سپاہی بھی ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیے۔ یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر کے جب یہاں کراچی کے قریب دیبل پر پہنچے تو سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی جو ہندو تھا۔ اس کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو گھیر لیا اور ان عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک عورت نے چلا کر کہا، اے حجاج ہماری مدد کو پہنچ۔ اور جو چند مسلمان مرد ان کے اندر تھے ان میں سے کچھ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب وہ بغداد جب وہ حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچے تو جا کر سارا ماجرا سنایا۔ حجاج ابن یوسف نے فوراً راجہ داہر کے نام خط لکھا کہ جن عرب خواتین کو تم نے قید کیا ہے اور گرفتار کیا انہیں رہا کرو، اور جو ساز و سامان تم نے لوٹا ہے واپس کرو، ورنہ سندھ کی ریاست کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ راجہ داہر جو تھا وہ اس کی بڑی زبردست سندھ میں حکومت تھی، بلکہ سندھ سے بھی آگے دور دور تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور اس کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے اس خط کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور یہ کہہ کر اس نے ٹال دیا کہ بھئی یہ سمندری ڈاکوؤں کا کام ہے، یہ لوگ ہماری طاقت سے باہر ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حجاج ابن یوسف تو لبیک کہہ چکا تھا۔ جب اس کو ان عورتوں کی فریاد پہنچی تو اس نے لبیک لبیک کہا،
تو وہ ایسے چپ تھوڑی بیٹھ سکتے تھے ایسا، حالانکہ وہ بڑا ظالم مشہور ہے، لیکن اس معاملے میں دیکھو کتنا رحم دل بن گیا۔ اس نے فوراً ولید بن عبد الملک سے سندھ پر جہاد کرنے کی اجازت طلب کی اور مرکز سے 6000 شامی فوجیوں کی مدد طلب کی، جو اس کو مل گئی، اور اسی نے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ نوجوان بھی تھے، بڑے نیک بھی تھے، بڑے رحم دل بھی تھے، بڑے جنگجو بھی تھے۔ ان کو مقرر کر کے خشکی کے راستے سے ان کو روانہ کیا، اور تمام جنگی ساز و سامان اور کچھ فوجی بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے، بحری بیڑوں کے ذریعے دیبل کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن قاسم جو ہے یہ مکران کو فتح کرتے ہوئے، جہاں آج کل کراچی ہے، یہ بالکل جنگل تھا، صحرا تھا، آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہاں سے گزرتا ہوا دیبل پہنچا جو بھمبور میں ہے، اور وہاں جا کر کے اپنے گھوڑے سے اترا، ادھر یہ اترا، ادھر فوجی ساز و سامان بھی سمندر کے راستے سے، دریا کے راستے سے پہنچ گیا، اور اترتے ہی اس نے فوراً خیمے نصب کروانے شروع کیے، اور شام تک خیمے کا شہر بن گیا وہاں پر۔ 6000 فوجی سب اپنے اپنے خیموں کے اندر ٹھہر گئے، اور اس نے حکم دیا کہ دیبل کو فتح کرنے کے لیے منجنیق لگاؤ۔ منجنیق اس مشین کو کہتے ہیں جس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، جیسے آج کل ٹینک کے ذریعے گولا پھینکا جاتا ہے، اس زمانے میں منجنیق کے ذریعے بھاری بھاری پتھر جو ہیں وہ دیواروں پر مارے جاتے تھے، جس سے قلعے کی دیواریں ٹوٹ جاتی تھیں اور فوجی اندر داخل ہو جاتے تھے۔ تو وہ منجنیق بھی لائے، ایک منجنیق اس کا نام تھا عروس، وہ سب سے بڑی تھی، 500 آدمی اس کو چلاتے تھے، اور اس کا ایک ہی پتھر جو ہے بس وہ کام تمام کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ دیبل کے قلعے کے اندر بیچ شہر میں ایک مندر تھا، اس کا گنبد بہت اونچا تھا اور دور سے نظر آتا تھا، اور محمد بن قاسم کو یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یہ گنبد اور اس کے اوپر لال جھنڈا لگا ہوا تھا، جب تک یہ باقی شکست نہیں ہو سکتی، ہندوؤں کو شکست نہیں ہوگی، اور جس دن یہ گنبد گرا اور جھنڈا گرا پھر شکست یقینی ہے ہماری۔ جب محمد بن قاسم کو یہ پتہ چلا تو اس نے فوراً عروس منجنیق جو ہے اسی کے نشانے پہ لگوائی، اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اسے گنبد کو توڑو اور جھنڈے کو گراؤ، کیونکہ ایک ہی گولے سے وہ ٹوٹ گیا اور جھنڈا بھی نیچے آ پڑا۔ جیسے یہ ہوا تو فوراً ہندوؤں کو یقین ہو گیا کہ بس اب ہماری خیر نہیں، ہماری شکست ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بتوں کا غصہ دور کرنے کے لیے اس کو ترجیح دینے کے دروازے کھول کر باہر آئیں اور دو بدو لڑیں، تو ہندو سارے نکل کے باہر میدان میں آ گئے۔ محمد بن قاسم بھی یہ چاہتے تھے کہ باہر نکلیں تو ان سے دو بدو لڑائی ہو، بس جیسے یہ ہندو لڑنے کے لیے قلعے سے باہر آئے، دیبل سے باہر نکلے، ادھر محمد بن قاسم نے ان سے لڑنے کا اشارہ کر دیا، اور مجاہدین تو ایسے زبردست تھے ماشاءاللہ کہ ذرا سی دیر میں ان کے لاشوں کے پشتے لگا دی، چاروں طرف لاشیں 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 انہوں نے گرا دی، کوئی بھی ان کے مقابلے پر نہیں ٹھہرا، یہاں تک کہ پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے دیبل کے قلعے کے اندر بھاگے اور جا کے دروازہ بند کر لیا۔ تو محمد بن قاسم کے فوج جو ہے وہ قلعے کی دیوار کے پاس پہنچ گئے، اور رسیوں کی مدد سے وہ ایک دم منڈیر پہ چڑھ گئے،
چڑھ کر کے انہوں نے وہاں پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا اور پھر اندر داخل ہو کر کے پھر قتل عام کیا۔ اس کے بعد دیب الفتح ہو گیا۔ یہ ساری کارروائی حجاج بن یوسف کروا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا جہاں پر اس کا مقام تھا، اور اس کا بنیادی مقصد تھا ایک تو راجہ داہر کو سزا دینا، دوسرے مسلمان خواتین کو رہا کرانا۔ پھر یہاں دیب الفتح کر کے محمد بن قاسم نے 4000 مسلمان گھر یہاں پر آباد کیے، 4000 مسلمان کو یہاں پہ آباد کیا، اور دیبل میں سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی، آج بھی اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ اس طرح یہاں سے اپنے پاؤں مضبوط کر کے اب یہ محمد بن قاسم آگے چلا، کیونکہ راجہ داہر تو خیرپور کے قریب ہے، اس کا قلعہ تھا۔ یہاں سے ہوتا ہوا پھر وہ راستے میں جتنے بھی علاقے آتے گئے، قلعے آتے گئے، ان کو فتح کرتا ہوا آخر راجہ داہر کے سامنے پہنچ گیا۔ راجہ داہر کی اس زمانے میں دور دور تک بڑی شہرت تھی، اور لشکر بھی اس نے بڑا زبردست لڑنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ 30,000 تو پیدل فوج تھی اس کی، 10,000 گھوڑے سوار تھے، اور ان کے آگے جیسے ٹینکوں کی قطار ہوتی ہے نا، ہاتھیوں کی قطار تھی، اور وہ راجہ داہر خود بھی ایک سفید ہاتھی پر بیٹھا ہوا لشکر کے پیچھے سے لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ جب یہ محمد بن قاسم کی صرف 6,000 کی فوج تھی، وہ کہاں 6,000 کہاں یہ 40,000 کا لشکر، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اسے کون چکے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال تھی۔ مقابلہ ہوا تو محمد بن قاسم کے فوجوں کو ہاتھیوں سے لڑنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی، تو حجاج بن یوسف نے ایسی مشین بھی وہاں سے بھیجی تھی جس سے آگ برسائی جا سکتی۔ جب تلواروں سے کام نہ چلا تو انہوں نے وہ مشین استعمال کی، اور اس سے شعلے برسنے لگے۔ وہ شعلے جو برسنے لگے تو ہاتھی بدک گئے اور الٹے پاؤں بھاگے، یہاں تک کہ جس ہاتھی پر راجہ داہر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی پلٹ گیا، اور بھاگ کر جلدی سے اس نے بھی ندی کے اندر پناہ لی، اور پھر جیسے کیسے اس کو وہاں سے نکالا بھی تو وہ آگے نہیں آیا، سیدھا قلعے کی طرف بھاگ گیا۔ راجہ داہر نیچے اتر کے لڑنے لگا، پھر ایک مسلمان مجاہد نے آگے بڑھ کر تلوار اس کے پیٹ سے پار کر دی، اس کا کام تمام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹڈی دل لشکر کے سامنے چھوٹے سے لشکر کو فتح عطا فرمایا۔ راجہ داہر مارا گیا، اور اس کی فوج جو ہے وہ سب بھاگ کھڑی ہوئی، اور جو بچے وہ سب قتل ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرما دی، لیکن ابھی تک عورتیں وصول نہیں ہوئیں۔ تو راجہ داہر کا ایک وزیر تھا، سیس کا غالباً اس کا نام تھا، اس کے قبضے میں تھی وہ عورتیں۔ اس نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب بجائے محمد بن قاسم سے لڑنے کے اب تو صلح کرنی چاہیے، تو اس نے صلح کا پیغام دیا، بلکہ یہ کہا کہ میں ان خواتین کو عزت کے ساتھ آپ کے پاس لے کے آتا ہوں، اور اس نے صلح کی درخواست کی جو محمد بن قاسم نے قبول کر لی، اور ان عورتوں کو پا کر بڑا اس کا دل باغ باغ ہوا، سیر و خون بڑھ گیا اس کا، کیونکہ حجاج بن یوسف نے اسی مہم کے لیے ان کو تیار کیا تھا۔ جب وہ سب مل گئی، سامان بھی سب مل گیا، تو اس نے اس سے مصالحت کر لی اور اس کو شاباش دی، اور اس طرح سے پھر وہ مسلمان خواتین کو اس نے حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کیا، اور خود آگے بڑھتا ہوا ملتان تک چلا گیا فتح کرتے ہیں۔ بلکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ قنوج جو انڈیا میں ہے وہاں تک
محمد بن قاسم جو ہے وہ پہنچا، وہاں جا کر کے پھر وہ معزول کر دیے گئے مرکز کی طرف سے، اور پھر وہاں سے واپس ہوئے تو ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے اور رعایا کے ساتھ طرز عمل اتنا میٹھا تھا کہ ان کے واپس جانے پر لوگ روتے تھے۔ اندازہ لگاؤ کہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم آدمی، ان چند عورتوں نے فریاد کی تو اس نے پورا سندھ ہی فتح کر دیا اور ان کو رہا کروا کے چھوڑا۔ پہلے ایسے تھے ہمارے حکمران، دیکھو، اور آج کے حکمران دیکھو کہ 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، لیکن ان کے حکمران جو ہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے اندر 20,000 تو زخمی ہیں، 10,000 بیچارے شہید ہو چکے، اور رات دن بمباری جاری ہے، اسپتالوں پر بھی ہو رہی ہے، خیمہ بستیوں کے اندر بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ بیچارے بس خالی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بس قرارداد پاس کر لی، خط لکھ دیا، سفیروں کو نکال دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کتنا افسوسناک صورتحال ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔ وہ یہ کہ بھئی جہاں قنوت نازلہ ہو رہی ہو اہتمام سے شریک ہو۔ قنوت نازلہ معمولی ہتھیار نہیں ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ ایک موقع پر 70 صحابہ کرام کو دشمن قبیلوں نے قتل کیا تھا، تو 1 مہینے تک حضور نے قنوت نازلہ پڑھی تھی اور ان کے حق میں بد دعائیں کی تھی۔ یہ قنوت نازلہ جہاں ہو شریک ہونا چاہیے، اپنی اپنی مسجدوں میں شروع کروانا چاہیے قنوت نازلہ کو، اور خود اپنے طور پر ہر نماز کے بعد یا چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے یا جب بھی آپ اخبار پڑھیں یا کوئی خبر پڑھیں، تو ظاہر آج کل تو ہم سب کے دلوں میں بس انہی کا غم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو خوشی میں تبدیل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دے، کامیابی کامرانی عطا فرما دے، اور ان کے مقابلے پر اسرائیل کو، امریکہ کو، برطانیہ کو تہس نہس کر دے، اور اس کو ان کے عزائم میں ناکام کر دے، اور ان کے ہتھیار انہیں پہ چلا دے، اور ان کو ناکام و نامراد۔ جیسے افغانستان میں اللہ پاک نے امریکہ کو ذلیل و خوار کیا، اس سے زیادہ یہاں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔